أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما أسم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يحيي إلي ربي، إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. قل انما کہہ دیجئے کہ انما بے شک صرف آئزکم میں تو تمہیں نصیحت کرتا ہوں بواحدہ ایک، یعنی میں تو تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوم یہ کہ تم تنتقم للہ تم کھڑے ہو اللہ کے لیے، مثنى و فرادہ دو دو اور و فرادہ ایک ایک، ثم تتفکروا پھر تم غور کرو، ما بصاحبکم من جنہ کہ نہیں ہے تمہارے صاحب یعنی تمہارے ساتھی، من جنہ انہیں کوئی جنون نہیں ہے، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، ان ہوا نہیں ہے وہ مگر الا مگر نذیر لکم وہ ڈرانے والے ہیں تمہارے لیے، تمہیں ڈرانے والے ہیں، بین یدی عذاب شدید، یعنی اس عذاب کے بارے میں جو ایک سخت عذاب، یہ سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والے ہیں۔ قل ما سألتکم من اجر کہہ دیجئے کہ نہیں میں ما سألتکم میں تم سے کوئی سوال کرتا من اجر کسی اجر کا، فہو لکم اگر وہ کوئی سوال کرتا تو وہ، اگر میں سوال کرتا ہوں تو وہ پھر تمہارے لیے ہے، ان اجری الا علی اللہ نہیں ہے میرا اجر مگر علی اللہ اللہ کے ذمہ، اللہ ہی پر اس کا اجر، وہو علی کل شیء اور وہ علی کل شیء ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل ان ربی یخذف بالحق کہہ دیجئے کہ میرا رب بے شک میرا رب یخذف وہ ڈالتا ہے، یخذف بالحق حق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا رب ہی ہے جو حق میرے دل میں ڈالتا ہے، اللہ الغیوب وہ ہر غیب کا جاننے والا، پوشیدہ چیز کا جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق کہہ دیجئے کہ آ گیا حق، وما یبدئ الباطل اور نہیں کیا کچھ بھی باطل نے پہلے، جب معاوض نہ پہلے بڑتا کچھ کر سکا، وما یعید اور نہ ہی دوبارہ کچھ کر سکتا ہے۔ قل ان ضللت کہہ دیجئے کہ اگر ضللت میں گمراہ ہوا، فإنما تو بے شک در حقیقت اضل علی نفسی تو میں گمراہ ہوں گا، علی نفسی اپنے آپ کے لیے، یعنی کہ اگر کوئی گمراہ ہوں گا تو اس پر اس کا وبال میری جان پر ہی ہوگا، وَإِنِ ہدایت اور اگر میں ہدایت پر ہوا، فَبِمَا یوحی تو وہ اس وجہ سے کہ یوحی وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف ربی یعنی وحی کرتا ہے میری طرف میرا رب، انہ سمیع قریب بے شک وہی سب کچھ جاننے والا ہے اور بہت سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَا اور کاش کہ تم دیکھو اذ فَزِعُوا جب گھبرائیں گے، جب وہ گھبرائیں گے،
فلا فاوتا، اور نہ ہی کوئی آ، بچنے کی صورت ہوگی، وہ اخذوا، اور پکڑ لیے جائیں گے، من مقام قریب، قریب ہی جگہ سے، یعنی قریب سے پکڑ لیے جائیں گے، وقالو، اور وہ کہیں گے آمنا، ہم ایمان لائے، بھی ہم اس پر ایمان لائے، ہم قرآن پر یا رسول پر ایمان لائے، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور انا، اور ان کے لیے کیسے ممکن ہوگا تناوشو، حاصل کرنا، من مقام بھائی بہت دور سے، بہت دور سے جو اس کو حاصل کرنا کیسے ممکن ہوگا، وقد کفروا، اور یقیناً انہوں نے کفر کیا بھی اس کا، من قبل، اس سے پہلے تو اس کا یعنی کفر کیا انہوں نے اس کا پہلے، وَيَقْذِفُونَ، اور نشانے لگاتے رہے، پھینکتے رہے، بالغیب، غیب سے یعنی دور سے ہی، بغیر دیکھے، من مقام بعید، بہت دور سے بغیر دیکھے وہ نشانے لگاتے رہے، یا اس پر پھینکتے رہے، جیسے تیر بغیر نشانہ کے کو پھینکتا ہوتا ہے، وحیل بینہم، اور حائل ہو گئی ان کے درمیان، یعنی ان کے درمیان ہیل حال کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بین یشتہون، اور جو کچھ جو وہ خواہش کریں گے اس کے درمیان، کما فعل باشیائہم، جس طرح کیا گیا اشیاء ان جیسے لوگوں کے ساتھ، من قبل، اس سے پہلے، انہم کانوا فی شک، کہ بے شک یہ کانو تھے، فی شک مریب، ایسے شک میں جو اضطراب میں، جو بے چین کرنے والا شک، اس میں یہ پڑے ہوئے تھے۔ تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے آج ہماری یہ صورت مکمل ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے، اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اصل میں تو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے، کیونکہ ان کے کافروں کا حال یہ تھا کہ وہ جب بھی ان کو کوئی بات بتائی جاتی ہے تو وہ اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، جو بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کچھ کہا کرتے تھے، کبھی کچھ کہا کرتے تھے، تو اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے آپ یہ کہیں کہ تم اس طرح کرو کہ ایک جو تم مجھے کہتے ہو کہ یہ تو تمہارا ہے، کہ ایسا کرو کہ ایک ذرا تھوڑی دیر کے لیے تم سوچو، اپنی ضد کو چھوڑ دے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، تم میں سے ایک دوسرے سے دریافت کرو کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد مجنون ہے، اور ایمانداری سے ایک دوسرے کو جواب دیں، ہر شخص کو تنہا تنہا غور کرے یا پھر دوسروں سے بھی پوچھے، لیکن شرط یہ کہ ضد اور ہر درمی چھوڑ دے، اس کو دماغ سے نکال کر تعصب اور ہر درمی کو چھوڑ کر پھر غور کرے، تو پھر تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے دل سے آواز اٹھی کہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے، بلکہ وہ تم سب کے خیر کو ہیں، درد مند ہیں، اور آنے والے ایک خطرے سے تم کو بے خبر، جو تم بے خبر، وہ تم آگاہ کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، اور تم ان کو ایسی ایسی باتیں کر، تم ذرا غور تو کرو کہ تم کہہ کیا رہے ہو، تو پھر غور کرو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہ تم کم سے کم ایک بات تو مانو، اس پہ تو غور پہ تو کرو نا، کہ اس پہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے کیا سوچتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہے، تم ذرا سوچ کے بتاؤ، اور ایک ایک غور کا تم غور کرو گے تو پھر تمہاری سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طرح کی بات ہو رہی ہے، اور تم پھر خود بھی اس بات کے قائل ہو جاؤ کہ کہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آج کیوں جھوٹ بولیں گے۔ تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ صحیح بخاری میں اس کی تفسیر میں جو آیا ایک واقعہ، اس میں بتایا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اور عرب کے دستور کے مطابق یا صباح کہہ کر بلند آواز کی، جو علامت تھی کہ کوئی شخص کسی اہم بات کے لیے پکار رہا ہے، اور یہ کچھ جو تو عادت کے مطابق جو سنتے ہی سب لوگ جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن تمہاری طرف چڑھائی کر کے چلا آ رہا ہے، اور عجب نہیں کہ صبح و شام ہی تم پر حملہ کر دے، تو تم مجھے سچا سمجھو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو گیا کہ ہاں بے شک، ہم آپ کو سچا جانیں گے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا سنو، میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو تمہارے آگے ہے۔ یہ سن کر ابو لہب جو تھا، وہ ان کا چچا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہیں، کیا اسی لیے تم نے ہم سب کو جمع کیا تھا؟ اسی پر وہ سورہ تبت یدا ابی لہب جو ہے وہ نازل ہوئی، اور کہتے ہیں کہ یہ حالت ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں، مگر وہ اس بات کے لیے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اٹھ بول کے کہہ کہ جو اس عذاب کے بارے میں تمہیں سمجھا رہا، تم ذات تمہارے سامنے آ لگا ہے، جو تمہارے بالکل آگے ہے، اور عذاب شدید ہے، بہت بڑا عذاب ہے، شدید عذاب تم سمجھ نہیں رہے۔
پھر اللہ تبارک و قل سألتکم من اجر وهو لکم، ان سے کہہ دو کہ میں تو تم سے کوئی اجر نہیں مانتا، اگر میں تم سے کوئی اجر مانگتا میں تو تمہارے لیے ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو میں تم سے کوئی اجر مان ہی نہیں رہا، اور اگر دوسرا ہے کہ اگر میں تو اگر مانگتا ہوں تو وہ صرف تمہاری بھلائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں چاہتا، میرا اجر تو بس یہی کہ تم درست ہو جاؤ۔ اسی دوسری جگہ سے اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ پہ سورہ فرقان میں فرمایا، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا، اے نبی ان سے کہو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر اس کے سوا نہیں مانگتا کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ یعنی میری اجرت تو یہ ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ تم کسی طرح ٹھیک ہو جاؤ، اگر تم اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو کوئی تم سے اجر بھی نہیں مانگتا، کیونکہ جو کوئی اللہ کے دائی کے متعلق اگر لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ اس کا مقصد دنیا کمانا ہے، تو اس کی بات کو اثر بات اس کا اثر کھو دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے سے کہا کہ آپ مشرکین کے مکہ کو صاف صاف ان کے سامنے بات بتا دیے کہ مجھے تم سے کچھ دنیائی کوئی مفاد کوئی ہے ہی نہیں، کوئی لالچ ہے ہی نہیں، میں تو اپنی دعوت میں نہایت مخلص ہوں، اور اپنے اجر و ثواب کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھتا ہوں جو میری سچائی اور اخلاص سے خوب واقف ہے۔ تو اسی طرح ہے کہ میرا بھی آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی میرا اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا اپنی نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ وهو على كل شيء، وهو إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء، قل إن ربي يقذف بالحق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو آ، جو میرا رب جو ہے وہ بے شک میرا رب ہی حق کو دل میں ڈالتا ہے، یعنی وہ چن لیتا ہے اپنی نبوت کے جس کو لیے چاہتا ہے، اور اسی پر اپنی وحی نازل کرتا ہے، اور چونکہ وہ غیب کی باتوں کا علم بھی خوب جانتا ہے، اسے وہی بہتر علم رکھتا ہے کہ کون رسالت اور وحی کا بار اٹھانے کے کون قابل ہے، کون اس کو اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں جو کسی کے جو کہ میرے دل میں یہ ڈالتے ہیں، حق ڈال دیتے ہیں، اور پھر وَإِلَّهُ الْغُيُوبُ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، جگہ جگہ حق حق آ گیا ہے، اور حق تو آگے اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کرتا ہے اور نہ دوبارہ کرتا ہے۔ یعنی آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اسلام تو آ چکا، دعوت کے توحید کی دعوت تو ظاہر ہو گئی، اور باطل نے تو دم توڑ دیا اور ہمیشہ کا رخصت ہو گیا۔ مشرکین آپ سے آپ کے بارے میں یہی کہا کرتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر گمراہ ہو گیا ہے، تو آپ ان سے یہ بھی آگے یہ فرمایا کہ آپ پھر ان سے کہہ دیں کہ اگر میں گمراہ ہوں تو اس کا وبال بھی مجھ پہ ہے، اگر میں گمراہ ہوتا بھی ہوں تو اس کا علی عدل علی نفسی، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو وہ اللہ کی طرف سے مجھ پر کرم ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے تو میں آ گیا ہوں۔ تو آپ یہ کہہ دیجیے کہ اگر میں اپنے نفس کا غلام بن کر گمراہ ہو گیا تو اس کا گمراہ کا وبال مجھ ہی پر پڑے گا، اور اگر میں نے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کیا ہے اور راہ راست پر گامزن ہوں تو وہ مجھ پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس نے مجھے اس کی توفیق دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خود جعل الباقل باطل کی والی جو بات اس میں جیسے سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ تشریف لے گئے، یعنی جب مکہ فتح ہوا، تو وہاں کعبہ کے گرد کو 360 بت تھے، اندر بھی اور باہر بھی، تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے آپ ہر بت کو ضرب لگاتے تھے، اور ساتھ ہی آیات آیات تلاوت کرتے تھے، جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ اور وہ یہ آیت پہ کہ جا الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آ گیا اور باطل نہ پہلے تو وہ کچھ کرتا نہ دوبارہ کرتا، یہ آپ پڑھتے جاتے تھے اور ان بتوں کو توڑتے جاتے تھے۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ حالت ان کی حق آنے کے بعد تو کوئی اس کے سامنے باطلیں تو ٹکنا ہی نہیں ہے، باطل تو چلا اگر حق آ گیا تو اس کے بعد اگر کوئی نہ سمجھے تو الگ بات ہے، اس کے لیے اس کی قسمت خراب ہے، جب حق آ گیا تو پھر حق ہی غالب ہو کر رہے گا۔ پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، قیامت جب آپ دیکھیں ان کو کہ نہ وہ بھاگ سکیں گے، اور پھر وہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، یعنی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب اللہ وقت وہ دن آئے گا، جب وہ دن آئے گا جس میں سب پکڑے جائیں گے، یعنی قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا، جب سب گھبراہٹ، خوب گھبراہٹ تو گھبرا گھبرا رہے ہوں گے۔ یقینی بات ہے جو قیامت میں تو ایسا ہوگا کہ ہر کوئی پریشان ہوگا اور ہر کوئی گھبرا رہا ہوگا۔ تو یہاں یہ بتایا جائے کہ کاش کافروں کو قیامت کے دن کی گھبراہٹ دیکھیں کہ ہر چند عذاب سے چھٹکارا چاہیں گے لیکن بچاؤ کی تو کوئی صورت ہوگی نہیں،
ना भाग कर, ना छुप कर, ना किसी की हिमायत से, ना किसी की पनाह से, बल्कि फौरन ही करीब से पकड़ लिए जाएंगे। तो इसे पकड़ने का मतलब ये है कि जैसे ही वो फरिश्ते तो हर वक्त हर जगह मौजूद हैं, तो जैसे ही वो देखेंगे कि उनका हो गया फैसला या घबराहटदारी हो गई, तो वो करीब से पकड़े जाना, जैसे हम कल पढ़ा है कि फिर उस उनके बेड़ियां डाल दी जाएंगी और गर्दन में तोक डाल दिए जाएंगे। तो फिर वो उसी हालत में करीब से ही पकड़ लिए जाएंगे, ना भाग सकेंगे और ना कोई सिफारिश करने वाला होगा, कोई भी उनके खैर होगा ही नहीं जो उनके कोई मदद करे। और फिर वो कहें वकालू आमन्ना भी, हम ईमान लाए, यानी हम उस पर अब ईमान लाते हैं। वरना तनाव शुभी मकाम की, तो ऐसे जैसे तुम बहुत दूर से किसी चीज को पुकार रहे हो, और उसको तुम्हारे किस तरह दूर से कोई चीज को हाथ पहुंच सकता है। तो मुमकिन नहीं है ना कि आप किसी के दूर से कोई चीज ऐसी चीज हो जो आप कुछ चीज चाहते हो, दूर से उसको पुकारे और उसके करीब भी ना जाओ, चाहे कि वो आपके पास आए, तो मुमकिन ही नहीं है, अब तो वक्त गुजर गया। और ये तो वो जो जगह थी, वक़द कफरू भी वक़ब्ल, जब से पहले तो कुफ्र किया करते थे, यानी दुनिया थी जिसमें वो एक वक्त था, जगह थी दुनिया, या क़यामत के दिन तो किसी की कोई माजत कबूल नहीं की जाएगी। वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने सब वही भेज दी, और सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने भिजवा दिए, पैगम्बर सारे रसूल पहुंच गए। तो वो अब तो मुमकिन है, अब तो ऐसे जैसे कोई शख्स बहुत बहुत दूर की चीज को लेने के लिए दूर से हाथ बढ़ा दे और उसके हाथ आ नहीं सकती, इस तरह उनका हाल है कि आखिरत में वो काम करते हैं जो दुनिया में करना चाहिए था। आखिरत में ईमान लाना तो बेसूद है। अब ये ना दुनिया में लौटाए जाएंगे, ना उसके वक्त की ये गिरिया बाजारी तौबा फरियाद ईमान को इस्लाम को काम आएगा। दुनिया वो ऐसी जगह है जिसमें आप अल्लाह के पे ईमान लाएं, रसूलों पे ईमान लाएं, अपना अच्छे अमल करें, ये आपकी है जगह जिसमें आप कुछ कर सकते हैं क़यामत के लिए। मगर दुनिया में तो तुम हमेशा मुनकर ही रहे, ना अल्लाह को माना, ना रसूल पर ईमान लाए, ना क़यामत के कायल हुए, हमेशा ही मजाक उड़ाते रहे कि हमारे अगर तो है तो कोई बाप दादा को लेके आओ। ऐसे तो मजाक उड़ाया करते थे हमेशा। तो अब यक़ज़िफ़ूना बिल गैब में काम बाईद, और फिर जो है वो गैब से ये तो नहीं हो सकता, मुमकिन है कि पहले तो तुम उससे दूर दराज से उनके ऊपर फेंकते रहे, जैसे दूर से कोई बगैर देखे किसी पे तीर चला दे बगैर निशाने के, तो उसके क्या हो, तुम भी ऐसी ऐसी बातें बनाया करते थे। कभी कहते थे कि मजनून है, कभी कहते थे कि शायर है, कभी कुछ कहा करते थे, कभी कहते थे कोई और इसको पढ़ा रहा है, और ये कुरान खुद ही गढ़ लिया गया, अल्लाह की किताब है ही नहीं। इस तरह की बातें बगैर बगैर किसी दलील के, हालांकि ना हमने मैंने तो कोई कल जबर ना कोई हमने कोई तो किताब दी, ना कोई और तुम्हारे पास रसूल आया जिसने तुम्हें बातें बताई हूँ। अपनी तरफ से ये तुम बहाने सारे बनाया करते थे। मगर अब क्या हुआ, अब ये होगा वही लबे न बैन यश्तगुन कमा फूल लबशाहिम, या फिर एक फिर हायल कर दी जाएगी उनके जो कुछ वो चाहेंगे, यानी जो कुछ वो चाहेंगे, यकीनी बात है कि वो तो ये चाहेंगे कि हमें भी उसमें से हिस्सा मिले, जो जिसके दूसरे मुसलमानों को या मोमिन को दिए जाएगी। मगर उन्हें तो फिर घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जैसे उन जैसे पहले उन्हीं जैसे काफिरों का अंजाम हुआ। यानी उनका भी मैदान मशर में तो कोई ना उनका ईमान कबूल किया गया और ना इनका किया जाएगा, तो सारे जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। तो मुशरिकीन का अंजाम ये इसलिए होगा कि दुनिया की ज़िंदगी में तौहीद बारी ताला और आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदाकत और मौत के बाद ज़िंदगी के बारे में हमेशा शक ही में मुब्तला रहे। हर चीज़ में वो शक किया करते थे, ईमान के करीब कभी भटके नहीं। हर चीज़ में इनके शक ही रहा। जब भी देखो कि बात की जाए तो उनको हमेशा ऐसा होगा कि नहीं होगा, क़यामत आएगी कि नहीं आएगी, अल्लाह के रसूल सही बात कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। हर चीज़ में उनको शक ही रहा, ऐसा ही शक रहा जिसमें वो परेशान भी रहते थे। उनको कभी कोई यकीन भी होता था कि यार बात कह रहे हैं वो सच्ची हो सकती है, मगर फिर वो शक ही में रहते। तो ऐसा शक जो है मुस्तरब करके रखता है इंसान को, ना उसको पूरा यकीन होता है और ना शक में होते हैं। तो इसी तरह ऐसा शक जो उनको मुस्तरब रहता है तो उसी में पड़े रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हमें पूरा यकीन, हमें इस कुरान पे पूरा यकीन, पूरा ईमान अता फरमाए, और उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए, और हमें इतना हौसला भी दे, और हमें ऐसा हौसला भी दे कि हम उस पर पूरी तरह साबित कदम भी रहे, और अल्लाह पर हमारा पर यकीन पक्का हो, क़यामत पे यकीन पक्का हो, इस बात पे यकीन हो कि हमने अल्लाह के सामने खड़े होना और अपने हर हर अमल का, हर फ़ेल का जवाब देना है। जब इंसान के जहन में ये होगा कि हाँ मैंने हर अमल का, हर फ़ेल का जवाब देना है, तो फिर वो इंसान सीधा ही रहता है। फिर यकीनी बात है कि वो जब भी कुछ गुनाह करने लगेगा तो ज़रूर सोचेगा कि इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। तो फिर जवाब कहाँ से देगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहम फरमाए, हमें सही समझता फरमाए।
ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، ایسی جو غلطی ہم ان سے درگزر فرمائے، اللہ تبارہ ہماری ادنا سے کاوش کو قبول فرما دے، اور ہم سب پہ رحم فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع کر دے، وما علینا الا البلاغ۔